وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف بآواز بلند. زینت محفل برادر عزیز حضرت سالانہ محمد مبارک صاحب دعوت کروا برادر مکرم مصلح اہل سنت حضرت علامہ فقیر قاری محمد شفیع ہاشمی صاحب چیئرمین عالمی شریف بورڈ یو کے، معزز مشائخ علماء کرام اور نہایت کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ عالم فقیہ الاسد شیخ طریقت عاشق رسول علامہ یار محمد بندیالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس تقریب ہے، اور آپ حضرات کافی دیر کو تشریف فرماؤ۔ مجبورہ سے پہلے آپ نے اپنی جماعت سے متعلق علماء کو تعداد دی، محبت والے کلمات سماعت فرمائے۔ شمع رسالہ کے پروانیہ نے اپنے اپنے وقت کے اندر بارگاہ رسالہ میں بارگاہ ولایت میں بلایا کی پیش فرمائے۔ کچھ دیر میں بھی چند گزارشات پیش کروں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کہنا نصیب کرے، آپ سننا نصیب کرے، سن سنا کے جان غیر اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو رات سامنے قرآن کریم فرقان حمید کے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا وقت کیتا ہے، جنہاں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں نال ایک وعدہ کیتا ہے۔ اس وعدے کا ذکر قرآن کریم کے مختلف مقامات سے اللہ نے اپنے محبوب لوگوں نال پیارے نال وعدہ فرمایا، اور صدیاں بیت گئیاں نے اجے تک وہ وعدے نبھائے ہیں۔ اس واسطے کے بعد اپنے کیتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، جنہیں کلمے بدلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اذکرونی اذکرکم، میرے بندو تسی میرا ذکر کرو، وہ دے بدلے میں تہاڈے درجے کراں۔ یہ کلو ایمان دا مطلب ہے، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈے درجے کراں گا، تسی مینوں یاد کرو میں تہانوں یاد کراں گا، تسی میرا نام لو تہاڈا نام لیا جائے گا، تسی رب رب کرو تہاڈے عرس ہون گے، تسی اللہ اللہ کرو جے فرید فرید نہ کراواں تے رب نہ آکھے، تسی ہو کر کے تے دیکھو
جے باہو دی گھومنا مر جائے تو سبحان اللہ فاذکرونی اذکرکم تسی میرا ذکر کرو کہ میں تواڈے چرچے کروں تسی میرا ذکر کرو کہ میں تواڈا ذکر کروں تسی میرا نام لو تواڈا نام لیا جائے علماء اور مشائخ کی موجودگی ذمہ داری نال اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ تے کیتا ہے مگر مشروط ہو وعدہ دیے ذکر کرو گے تے ذکر ہوگے گا نام لو گے تے تہاڈا لیا جائے گا مینوں یاد کرو گے تے تہاڈی یاد باقی رہے گی یہ شرط ہے مگر دربار عالیہ بنگال شریف آن والوں یہ شرط کوئی نہیں رب نے رکھی کہ جتنا تسی یاد کرو گے اتنا یاد ہو 10 سال ذکر کرو گے 10 سال تہاڈا ہو جائے گا 50 سال یاد کرو گے 50 سال تہاڈے تے ہو جان گے 100 سال ذکر کرو گے 100 سال تہاڈی یاد ہو جائے گی یہ شرط کوئی نہیں شرط ایک ہے یاد کرو گے تے یاد رکھو گے مگر یہ شرط نہیں کیوں تسی یہ بندے تے میں رب تسی یہ فانی تے میں باقی 5 سال یاد کرو گے مر جاؤ گے 50 سال یاد کرو گے مر جاؤ گے 100 سال یاد کرو گے مر جاؤ گے تے جتنا تسی ذکر کرو اگر اتنا ہی میں کروں تے پھر دوستی وفا نہیں رہتی جب تک تسی ہو تسی یاد کرو جب تک میں جب تک میں پھر میں یاد کرتا فاذکرونی اذکرکم تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈا ذکر کروں اگے اللہ نے کیا فاشکرونی میرا شکر ولا تکفرون کفر نہ کرو شکر کرو کفر نہ کرو بندہ لالچی ہے نا یا اللہ نے شکر کریے تے کی دے تے جے کفر کریے تے پھر سزا کی ملے گی شکر تے جزا کی ملے گی کفر دی سزا کی ملے گی دوسرے مقام میں اللہ نے خدا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتاں بڑھاؤں گا میں لٹا دیاں گا کرم دے دروازے کھولوں گا رحمت می بساواں گا لئن شکرتم لازیدنکم میرا شکر کرو گے تو میں اتنا دے دیاں گا اپنے منگتے نو جگ دا داتا بنا دیاں گا اتنا دے دیاں گا جڑا ایک باری پھر تیرے دروازے تو خیر منگے گا اعلان کردہ پھرے گا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھ شکر کرو گے نعمتوں بتا انعام و اکرام دیا بات پھر جب تیرے پورے پہ آئے گا وہ بھی ملتان کا علاقہ ہے ریت دے اچھے اچھے کے بیڑے کہ اونا دنیا تک ڈیرا ہے جنہا نائے عربی دا ڈیرا کی نائے
عربی کا ڈیرا میں تو چشتیاں اور اکھ پا کے بات کرنے داتی ہوں مہربانی کرو میرے نال تعلق کرو میں چاہنا حضرت علامہ یار محمد مجاہد رحمت اللہ علیہ دے اس وچوں اج جیڑی ٹرین میں چلاونی ہے نا ان مدینہ پاک پہنچا ایسا نشہ چڑھا دیا رات بہ جائے اکھ لگ جائے تو کس کو پہنچا میرے نال تعلق ہوگی تو پھر مل کے مدینہ تیار چلا گیا اور بڑے پیار نال ریت دے اکیمیاں ایک ڈیرا ہے جدا نام ہے عربی دا ڈیرا تے سکھاں دی برات اس ڈیرے تے جانا تے گرمی دا موسم ہے دوپہر دا وقت ہے ہوا نے ریت اڑا کے تے رستے دے نشان مٹا دیتے نہیں تے سکھ کدی ادھر جاندے نے کدی ادھر جاندے نے تے پتہ نہیں چلدا عربی دا ڈیرا گرو کہنے لگا ٹھہرو میں پتہ کر رہا ہوں مت کوئی راہ بار مل جائے راہ نماز مل جائے پتہ چل جائے عربی دا ڈیرا انہیں ویکھیا کہ تیلے تے کلی پئی سی تیلا چڑھیا کلی بھی چاتی پا کے ویکھیا تے وقت دے غوث حضرت بابا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نگاہ ملائک نال ویکھیا پیار نال ویکھیا فرمایا آن والیا کی چاہیے کہنا بابا جی عربی دے ڈیرے تے جانا ہے تے راہ عربی دے ڈیرے تے جانا ہے تے رستہ بول رہے ہیں سب عربی دے ڈیرے دا رستہ بتاؤ ولی نے پیار نال دیکھیا محبت یا نگاہ پایا فرمایا کی آخر جانا عربی دے ڈیرے تے راہ بول رہے پر سکھ ولیاں کی بولی کی جانا سکھ ولی کی بات کی سمجھے جانا عربی دے ڈیرے تے راہ بھول گئے کہنا بابا بڑی دیر دے بھولے ہیں فرمایا وہ تو شکلوں جس دے وہ بہت دیر دے وہ تو شکلوں ہی نظر آ رہے ہو بہت دیر دے بھولے ہو پر سکھ ولی کی بات کی سمجھے کہتا بابا جی میں کلیاں نہیں جانا برات والے جانا ولی نے مسکرا کے کیا اے گل سچی کی عربی دے ڈیرے تے برات والے ہی جانا اے گل سچی کی عربی دے ڈیرے تے برات والے ہی بابا بڑی دیر ہو گئی مہربانی کرو فرمایا بلا برات گرو نے آواز دیتی آ جاؤ بھائی رہنما مل گیا رہبر مل گیا برات والے آ گئے بابا جی جلدی کرو بہت دیر ہو گئی مہربانی کرو سنو 10 عربی دا ڈیرا کٹھے ولی نے پیار میں فرمایا عربی دے ڈیرے دا رستہ بتا دیا یا دکھا دیا وہ بات سمجھ نہ سکے بابا کہنے دکھا دے جو بڑی مہربانی ولی نے ایک قدم اور کیا دکھا دیا یا پہنچا دیا انہیں آخیا کہ پہنچا دیو تو خدمت بھی کریں گے کھانا بھی کھلاؤں گے بابا بڑی دیر ہو گئی فرمایا اچھا بہت جلدی جانا چاہتے ہو پھر اپنی اکھاں بند کرو چیلیاں نے گرو ول ویکھیا گرو بابا کی کہہ رہے اکھاں بند کرو گرو نے کیا جلدی کرو اکھاں بند کر لو اس بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں ہے تکبیر اکھاں بند کر لو بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں سارے نے اپنی اکھاں بند کیتیاں تے بند کر کے کہندے نے بابا جی ہن اساں کی کرنا ہے مسکرا کے فرمایا تساں کچھ کرنا ہوگا تے میرے کول کی لین آئے ہو بس اکھاں بند رکھو جو کرنا ہے سارے نے اکھاں بند کیتیاں آجے 5 منٹ بھی نہ گزرے فرمایا اکھاں کھولو بازار شریف ہونے والو اللہ دی قسم ہے اکھاں
اللہ شریف دنیا کا بیدا طواف گرو حیران ہو کے کہنا بابا کتھے لے آئے اسی بھولے ہیں کہ تم بھول گئے اصل تو سنیا سی عربی دا ڈیرا ریت دیا دنیا سے یہ شہر ایک گرد پہاڑ میں ایک مکان ہے دنیا دا طواف بھی کر دیئے بابا اسی بھولے ہیں کہ تم فرمایا شاید میں ایوی تبلیغ کا انداز بولی شاید میں ہی بولی گرو کہنا بابا تم کیا تے ایسی عربی دے ڈیرے تے جانا ہے کہ پھر تم بھولیا تم فرمایا کیوں تے نہیں کیا سی نا عربی دے ڈیرے تے جانا ہے تے میں سمجھا تو اس ڈیرے تے جانا ہے جتھے عربی پہلو رہتا ہے پر سکھ ملی کی بات کی میں سمجھا تو ساؤس ڈیرے تے جانا ہے جتھے عربی پہلو رہتا سی انہیں آخیا خدا دیا بندے آسا پرانے ڈیرے نو کی کرنا نویں ڈیرے تے جانا ہے جتھے عربی اڑ رہتا ہے اتنے جانا مسکرا کے فرمایا تہاڈا کوئی کرایہ لگے ناراض کیوں ہوندے ہو اکھاں بند کرو کھٹنے ڈیرے تے لے چلو سب نے اکھاں بند کر 2 منٹ گزرے فرمایا اکھاں کھولو اکھاں کھولیاں تے مسجد نبوی دے نور بھرے مینارے نظر آ رہے بابا ہن کتھے رہ فرمایا اللہ دی قسم ہے عربی دا ڈبا دے اے او ڈیرے جتنے عربی اج بھی آرام کیا بابا اس ڈیرے دا کوئی تعلق کرا کیسا ڈیرا ہے فرمایا بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے وہ دیکھو مدینہ قریب آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیرتی کا صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جگر گوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ نور سلطان صاحب گرو بس آگ کے زمین سے گریا اللہ نے ولی نے سینے سے ہاتھ رکھیا فرمایا نہ گھبرا نہ گھبرا مریض محبت کے نزدیک ہوئے طبیب آ گیا گھبرا نہیں یقین دا گھر نیڑے طبیب دا ڈیرا قریب آ گیا ہے اکھا وچ آنسو آ گئے پگڑی اتاری گلے پا لئی رو کے کہندا جے تواڈے آقا دا مدینہ ہے پھر چلو سجدے کرتے ہوئے ہر قدم پر کہ روضہ نبی کا قریب آ گیا اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لا دیتم میرا شکر کرو گے میں آپ کو دے انوار و تجلیات یا بادشاہ کرانگا انعام و اکرام دے می وساواں والا ان کا فرتم اگر تسا نے انکار کیتا ان عذابی لشدید اللہ فرماتا ہے پھر میری یہ اللہ نے ایک بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے انہاں مومناں نال وعدہ کیتا جنہاں دے عمل چنگے جنہاں دے اعمال اچھے نے لہم مغفرت و
بچے نے کچھ کی دیکھ لو سبحان اللہ اتنا عظیم لفظ ہے نا ایک باری سبحان اللہ آجیے 90 دیکھ لیں 90 گناہ 90 درجے بلند بے نظیر ویسے کہ عائشہ کا بیڑا گھر کر گئی ہے پر سبحان اللہ کا ریٹ پرانے ہی ہے لہذا مست ہو کے کم اللہ فرماتا ہے نالے بخشش نالے اجرے بولو بخشش بھی اجرے میں آگے جب کتا پتا لاتی ہے یاد اجرے پتہ نہیں کی شاہ ہے کوئی مانگا بھی ملے اللہ فرماتا ہے کہ اے لالتی پانی ملے تیسرے مقام کے اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللہ فرماتا ہے نالے بخش دیا نالے عزت والا نالے بخشش نالے عزت والا میں داتا صاحب آنکھ خودی ہوتی ہے دیکھنے والی طاقت خدا دی ہوتی ہے زبان خودی ہوتی ہے بولتا خدا حضرت قطب اعظم رحمۃ اللہ علیہ انڈیا احمد آباد کے اندر جا کے دیکھو آپ نے دربار کے قریب ایک لکڑ پڑی ہوئی لکڑ صدیاں ہو گئی سہری کا وقت سی حضرت قطب اعظم اپنے حجرے تو باہر نکلے مسجد میں جا رہے سن کہ اس لکڑ نال آپ کے پیر کی ٹھوکر لگی پیر بھی لگی ٹھوکر سمجھ گئے تے چلدیاں چلدیاں ولی دے منہ چوں نکلیا پتھر سی لوہا سی لکڑ سی یا پتہ نہیں کی سی جس چیز نال ٹھوکر لگی ہے نا منہ چوں نکلیا پتھر سی لکڑ سی لوہا سی یا پتہ نہیں کی سی جدو لوگ فجر دی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے وہ لکڑی ایک پاسے وہ پتھر بھی ہے نال لکڑ بھی ہے لوہا بھی ہے تے نال ایک ٹکڑا ایسا ہے جنوں ہر کوئی دیکھ کے کہندا پتہ نہیں کی پورا بڑا بن جا سب دا بن جا پتہ نہیں کی انگریز نے 100 سال حکومت کی تھی ہندوستان تے جدوں انگریز دی حکومت آئی انگریز نے اس جگہ نالوں تھوڑا جہا ٹکڑا کٹیا جنہوں لوگ دیکھ کے کہندے نے پتہ نہیں کی کٹ کے انگلستان بھیجیا کہ لیبارٹری میں چیک کرو ایک ہی انگلستان میں جیڑی انہاں دے سائنسداناں دی رپورٹ آئی نا اس رپورٹ نے لکھیا سی پتہ نہیں کی گفتہ ہے او گفتہ ہے اللہ یہ آپ نہیں بولتے انہاں دا خدا بولتا پتہ نہیں کی ہے قیامت تک جڑا دیکھے گا آگے گا پتہ نہیں کی وجہ بھی نہیں تو جو خدا دے بن جاندے نے اللہ دا ذکر کردے نے اللہ دے قریب ہو جاندے نے اللہ انہاں دے قریب ہو جاندے یہی وجہ ہے کہ آج اس دیاں محفلیں ہو رہی ہیں آج ذکر دیاں محفلیں جاری ہیں آج رونقاں دے بہاراں نے سنو حضرت مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ جنہاں نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے ایک پنجابی اشعار کی کتاب لکھی ہے بہت بڑے ولی اقامہ گزرے نے حضرت مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مقام کی چھت پہ بیٹھے نے رات کا وقت مقام کی چھت پہ اللہ اللہ کر رہے ہیں رات کا وقت تے آپ کے پڑوس میں ہندوؤں کا منظر ہے جتنے بت پہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی پہلی رات سے ہندوؤں کی رسم یہ سی کہ دلہن مٹھائی دینے سن یا لڈو وغیرہ پلین پا کے جا جا کے مندر بت تے چڑھاوا چڑھاوا تے مولانا اور مقام کی چھت پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پلیٹ میں لڈو پائے ہوئے تے آ کے انہیں بت کے سامنے وہ پلیٹ رکھی تے سجدہ کیتا تے کہنے لگی میں اے دیوتا تیرے پریگائیاں تے تو ہی میرا خیال رکھنا تے میں تیری بڑی پوجا پاٹ کروں گی تے میں تیرے واسطے لڈو لے کے آئی ہوں ساتھی لڑکی کہہ رہی ہے لے لڈو کھاؤ وہ جو کہہ رہی ہے یقین ہو جائے گا کہ میرا چڑھا میرے دیوتا نے ضرور لا لیا ہے
خالی پلیٹ لے کے واپس گئی گھر کھا لیا آخیا لڈو کیتے انہیں آخیا پھر تو کھا گیا انہیں آخیا بسواس کرنی انہیں تو مکھی نہیں کھانا لڈو کھا گیا سارے آپ نے ہاتھ کا بنایا پتھر کا تو کہنی ہے لڈو کھا گیا تو بھوکے گھر کی لڑکی ہے کمینی لڑکی ہے لڈو تو آپ کھا دے نے تے متھے دیوتا نے پلانی ہے انہیں آخیا میں کمینی نہیں میں سچ بھی کہنی ہاں وہی کھا گیا جی سارے کھا گیا جی انہیں ایک بھی نہیں چھوڑیا کہنے گے کمال ہو گئی اسی زندگی ہو گئی پوجا کرتے ہیں تو وہ تو کھانا پیتا ہی نہیں ایک بابا کہنے لگا انہوں کچھ نہ آکھو انہوں لڈو اور پا کے دیو تے آپ نال جاؤ انہوں آکھو جی اگے انہیں کھا دینے تو نہیں کھلا انہیں آکھیا دیو میں لے جنی وہ بھی نال چل پئی پلیٹ لڈو پکڑے ہوئے تے نیڑے آ کے کہہ دیے اے کھا وہ پتھر دا بت سی کتنے کھاوے کہندی کرمارے آگے جے کھا گیا کھا لگ انہیں کتنے کھانا سا روئی گھر والے قریب آئے کسی نے ہاتھ چکیا کسی نے وال پکڑے کسی نے ڈنڈا پڑیا کمینی ہے بھوکے گھر دی لڑکی ہے لڈو آپ کا دے تے متھے پتے میں پانی ہے جی اگے کھا گیا تے ہن کیوں نہیں کھاندا لڑکی نے رو کے مکان دی چھت ول ویکھ کے آکھیا او چٹی داڑھی والے بابا میری عزت دا سوال ہے میرا خاندان رسوا ہو رہا ہے ایک باری پھر کہہ دینا کھا لے مولانا نے فرمایا کیوں نہیں کھاتا آگے جے کھا گیا اور کھا گا وہ پھر لڈو کھا ہاں لڑکی دی چیخ نکل گئی مکان دی چھت ول ویکھ کے کہندی ہے بابا آج تسلی ہو گئی ہے تو بھی سچا تیرا مذہب بھی سچا تیرا رسول بھی سچا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ لڑکی دا سورا قریب آیا خامد قریب آیا گھر والے قریب آئے رو کے کہندے نتیجے تیری مہربانی تو سادے گھر کی آئی ہے کہ بہارا لے کے آ گئی ہے اسلام دا سویرا لے کے آئی ہے بابا جی انہوں ہی نہیں سانو بھی پڑھاؤ مل کے پڑھیے لا الہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اسی درویش دے عقیدہ رکھنے کہ جو دم غافل سو دم غافل ایک دم یار تو بغیر گزرے بھی جو دم غافل سو دم غافل سن مرشد پڑھایا تے سنیا سکن گئیاں کھل اکھی اساں جت مولا وال چایا پھر کیتی جان حوالے رب دے تے ایسا عشق کمایا اے مرد تو پہلے مر گئے باہو
مطلب نو پایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علیہ بندیال شریف ابھی سمجھے فیصلہ حضرت مولانا محمد امین صاحب رضی اللہ عنہ کہ نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے جڑا کتا بھیجیا ان کی نسبت سی انہیں یوسف علیہ السلام دے جسم دا پسینہ چوسیا اس کپڑے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جسم دے بوسے لے حضرت سلطان مور رحمت اللہ علیہ وہ مشہور واقعہ کہ بیمار ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں جناب حکیم بڑا قابل ہے ایک دوا لیا لیے فرمایا دیکھتے چلے آؤ جا کے کہنے نے حکیم صاحب حضرت صاحب بیمار نے کہ تم علاج کر چل انہیں آکھیا کہ میں جانا کوئی نہیں کیوں میں سنے ہیں باہو پیر نو جڑا دیکھے انہوں کلمہ پڑھا نظر کی جاؤ نہیں آنا پہنچو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو پناہ جڑا وہ دیکھے انہوں کلمہ پڑھنا پڑھنا ہے یا جنہوں وہ دیکھے انہوں بھی کلمہ پڑھنا پڑھنا ہے میں بڑا ہو گئے تو کیوں دادا دین میں ختم نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کیا مہربانی کر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں کہتا میں کوئی چھوٹا حکیم نہیں انہوں نے کرتا ہے کہ میں کرتے سن کے من بجا کر تے دوائی دے دیا آگے تے آگے کہنے نے صاحب وہ آتے نہیں ہوگا کہتا کرتا دے دیو تے میں کرتے سن کے تے من بجا گا تے مسکرا کے فرمایا اچھا جیڑا کم میں کرنا سی آج میرا کرتا ہی کرتا بزرگوں کی نسبت بڑی خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے ایک وہ سی جنہیں پر سب کچھ سی توجہ تھا ایک ایسا بھی سی جنہیں پر سب کچھ سی روزے سن لبادہ سن سجدے سن نفل سی علم سی زود و ورا سی 6 کروڑ برس سی عبادت کون سی ریاضت کون سی سب کچھ سی مگر نہیں سی بے احترام نبوت نہیں سی سب کچھ ایسی نہیں سی تے احترام نبوت نہیں سی تے رد ہو گیا ذلیل ہو گیا اور ایک ایسا بھی سی جدا مولانا نے ذکر کیتا ہے جدے کل کچھ بھی نہیں سی بولو کچھ بھی کتے کو نمازہ ایسا روزے ایسا حج زکات صدقہ خیرات کرتا رہا کچھ بھی نہیں سی پھر جنت کا ٹکٹ کیوں لے گیا ہے سی تے صرف ادب سی ادھے کل نمازہ سن ادب نہیں سی روزے سن ادب نہیں سی زود و ورا سی ادب نہیں سی کتے کل کچھ بھی نہیں سی مگر ادب سی میں آکیا کتیا ہو کے کتا تے جنت کا ٹکٹ چکی پھر میں انہیں آکیا بڑا سستا ہی میں آکیا کہ میں کہنے لگا ولیاں نو پہنچی نام تے ٹکٹ مل جائے معلوم سو اے عبدالصاحب بیٹھے نے علماء بیٹھے نے کتابہ میں کوئی ایسے جانور بھی ملتے ہیں جنہاں کل قیامت کو جنت جانا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح ہونے والا بندہ وہ پھر جنت جائے گا حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ گرے وہ مچھلی جنت جائے گی حضرت عزیر علیہ السلام کا قدر گدا جان دے ہو نا پنجابی کھوتا کرنے وہ بھی جنت جائے گا اصحاب کافرہ کتا وہ بھی جنت جائے گا قیامتوں بھی عجیب پڑھنے لگی روڑوں کو نہیں بڑا ملاؤں کئی شیخ القرآن تے شیخ الحدیث تے مفتی جہنم جا رہے ہیں تے کھوتا جنت جائے گا میں کیا کھوتیا تو کھوتا ہو کے جنت کا ٹکٹ انہیں آکیا کھوتا پیا بیخنے نسبت نہیں پیا بیخنے سنیو ناز کرو اپنے مقدر سے اسیو خوش نصیب جنہاں کی نسبت نصیب جنہاں کا عقیدہ چنگا ہے کچھ ایسے بد نصیب نے جنہیں اللہ کی ذات سے منہ کھول دے کچھ ایسے بد نصیب نے جو مقام رسالت میں تنقید کر دے کوئی بس چاہنے سے آواز میں اٹھا دے کوئی مرتبہ یا حضرت کو کم کرنے کی کوشش کر دے
ہمارے ابتدائی ہے محمد کی خدمت بولو ہمارے ابتدائی ہے محمد کی خدمت لیتے ہیں کسی نے پوچھا مولانا دنیا کو کی ہے مولانا آپ بنواجن کرتا پرانے روز کے کیا بیتان نمازیں بھی پڑی ہے روز بھی رکھے آج بھی لیے صدقہ کرنا بھی کرتا رہا مگر جو کچھ میں لے کر جا رہا ہوں وہ کچھ اور ہے اب کسی کی یاد کرو روز کے بڑے نیلہ تاجدار کہتا ہے لحظ میں عشق رکے شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رکے شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رکے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے کسے مدد سے چراغ کھولنا وارث علوم مہر علی حضرت سید نصیر الدین نصیر نے کلم کی نظیر کہتا ہے کدے سوچیا جے میت کو غسل کیوں دینے ہاں تے خوشبو کیوں لانے ہاں تے نواب واب کے قبر بھی دفن کیوں کرنے ہاں اس واسطے کہ قبر بھی رب دے ماہی میں اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور آخر سے جا کے حضرت نصیر نے سے کلم توڑ دی فرماندے نے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے قیامت کا دن ہوئے گا سورج سوانے دیتے زمین تابے ومتب رہی نفسا نفسی دی پکارے قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ ماں بیٹے کو بھول جائے گی باپ بیٹے کو دور رسے گا پھر آپ ارادہ سنگی نہیں پڑے گا کوئی یار بیلی سنگی کسے دے کم نہیں آئے گا پرواہ مدینے دے تاجدارا فرماندے نے میں غلامان تلاش کرتا ہوگا کیوں نہ ضرور پڑھیے کیوں نہ سلامہ دے گجرے پیش کریے ایسا رسول تک کسی امت کو ملے حضور فرماندے نے قیامت یہ سبب میں تلاش کروں گا آپ کھڑیاں کر رہے ہو دوزخ وال جاندے ہو مانگے ادھروں سرکار آ فرشتیوں چھوڑو ایسے میرا ہے فرشتے کہہ رہے کہ مولا تیرا حکم میں دوزخ لے چلو کملی والا کندہ چھاڑ دیو اللہ فرمائے گا ایسے مجرم پر چھوڑو دیکھو نہ چھڑانا والا کرو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نبی کریم سر سیدت رکھ زلفاں نکل جان گیا کالیاں کالیاں اکھاں وچوں آنسو گر جان گے حضور دعا کر کے رب حبلی امتی یا اللہ میری امت میں نو ہبا کر میرے حوالے کر آج تم بڑے غصے سے پتہ نہیں کی فیصلہ کرے میرے حوالے کر میں جانا تے میری امت جانا مولانا دل میں تیری یاد رہے حضور نے فرمایا تیرا حق بن گئے پہلی مبارک تینوں دیتی
آقا بڑی مہربانی فرمایا کی یاد کرے گا کس کریم نال واسطہ پہ ہے آج چڑھ جا کعبے دی چھت تے کھلو کے اللہ پڑھ کالا رنگ لمبے لمبے دند موٹے موٹے بول قوم نیمی ابشدہ رہنے والا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا حضور نے فرمایا چڑھ جا کعبے دی چھت تے چڑھ کے نا تے انگلیاں چوک کے کان وچ پائیاں تے روڑ لگ پئے حضور نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں پڑھتا آقا حیرانہ کیویں پڑھا فرمایا جویں اگے پڑھتا سی پڑھ یا رسول اللہ اگے جدوں بھی اذان پڑھی تے منہ کعبے ول کیتا ہن کعبہ میریاں پیراں تھلے کیتا جے میں منہ کیڑے پاسے کراں مینوں تے کعبے اوپر چڑھا دتا جے مسکرا کے فرمایا بلال جتھے اذان پڑھی منہ کعبے ول کیتا ہن کعبے تے چڑھ کے منہ محمد ول کر دے کیونکہ میں کعبے دا جوتا پاواں کعبے دی چھت چڑھ گیا تھا نیچے پہ اترن صحابہ مبارکہ دے رہے نے بلال بڑا خوش نصیب ہے آج کعبے دی چھت سے اذان پڑھی بلال رو کے کہندے نے لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوا نہ کیا لاج رکھ لی حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دی کچھ نوجوان میدان جہاد وچوں قیدی بنا کے مدینہ پاک لے آتے گئے قیدی بنا کے ایک خبر حضرت علیمہ دے پنڈ پہنچی حضرت شیمہ حضرت علیمہ سعدیہ دی بیٹی وہ خوش نصیب جنہیں کملی والے نے لوریاں دی دیا جنہیں مصطفیٰ دے ناز اٹھائے فرمانیاں نے گھبراؤ نہیں میں مدینے جاواں گی تے قیدی رہا کرا کے لے آواں گی گھر والے کہندے نے شیمہ وہ اور وقت تھی اور وقت ہے وہ بچپن کا زمانہ تھی تواڈے گھر محمد مصطفیٰ پلدے رہے ہن اسلامی ریاست کے حکمران نے چنگی قیدی نے میدان وچوں پکڑے گئے نے تے قیدی اس طرح حکومتاں نہیں چھڈدیاں شیمہ کہندی ہے خبردار انہاں دے بارے غلط لفظ نہ آکھیو میں سنیا میرا ویر ایڑیاں شاناں والا ہے پتھر مارن والیاں نوں دعا دیندا ہے تے گالیاں دین والیاں تھلے چادراں بچھاندا ہے تے کنڈے بچھان والیاں دا استقبال کردا ہے تے لوریاں دین والی بہن دروازے تے چلی جائے تے حاجی موڑے گا میں جاواں گی تے قیدی رہا کرا کے لے آواں چل پئیاں حضرت شیمہ مدینہ پاک پہنچی دوپہر دا وقت گرمی دا موسم ہے تے نبی کریم کمرے چلدا کر رہے ہیں چند صحابہ دروازے کو کھلوتے سن امام الانبیاء سرور عالم دیا علماء نے دیکھا ایک نوجوان عورت اندر جانا چاہتی ہے انہاں کیا حضور آرام کر رہے ہیں تم اندر نہیں جانا حضرت شیمہ بیٹھ کے کہنیاں نے سبحان اللہ واہ بھائی واہ تسی مینوں کون ہو روکن والے تسی جانتے نہیں میں تہاڈے رسول دی بہن ہوں سبحان اللہ میرا رستہ نہ روکو میں تہاڈے رسول دی بہن ہوں تے صحابہ دی نظراں چکیاں تے پیچھے آ گئے تے حضرت شیمہ نے دروازہ کھولیا تے کمرے داخل ہو گئیاں تے نبی کریم کھجور دی چٹائی تے لیٹے ہوئے نے تے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی کریم نے دو میں ہاتھ شیمہ نے سر تے رکھے تے شیمہ کہندی ہے بڑے پیار نال پہ دیکھدے ہو تے بڑے پیار نال ہاتھ پھیرے جے پہچان دیو میں کون ہوں امام الانبیاء نے فرمایا بہنے تیریاں دتیاں ہوئیاں تے لوریاں اجے بھی مینوں یاد نے تیرے اور بھی زبان دے شیر اجے تک مینوں یاد شیمہ کہنے لگی اچھا بڑے کریم ہو بڑے لجپال ہو تے میں ایک کام حضور نے فرمایا کیڑا کام کہنے لگی قیدی رہا کراؤ نبی کریم نے فرمایا تینوں یقین تھی میں تیرے کہنے سے قیدی چھوڑ دیا شیمہ کہنے لگی مینوں بڑا یقین سی تے بڑا مان سی جس دن بہناں دے مان ٹوٹ گئے نا قیامت آ جائے گی مینوں پتا سی میں لوریاں دیندی رہیاں مینوں خالی نہیں موڑن گے نبی کریم دی اکھاں چ آنسو آ گئے فرمایا شیمہ جے تیرا میرے تے اتنا یقین سی تے تو آپ کیوں تکلیف کیتی یہ پیغام بھیج دیندی میں تیرے پیغام تے قیدی رہا کر دیتا شیمہ نبی کریم دا ہاتھ پکڑ کے چم دیے تے چم کے کہندی یہ پیدا کرن والے دی قسم ہے مینوں یقین سی میرے پیغام تے بھی قیدی چھوڑ دیو گے پر قیدیاں دا بہانہ بن گیا بچپن دے پچھڑے ہوئے سا اس بار مصطفیٰ دی زیارت بھی کراواں گی کملی والے نو ویکھ بھی آواں گی تے قیدی بھی رہا کراواں گی نعرہ تکبیر
کتاباں چاہتا ہے نبی کریم بڑی تیزی نال کمرے چ باہر نکلے، اس طرح تو کبھی جلدی نکل دیا نہیں دیکھا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جی آقا، عمر جی آقا، عثمان جی آقا، علی بلال جی آقا، میں کوئی بھی کام کرنا تو تھوڑے نال مشورہ کرنا ہے، شورا کا اجلاس بلانا ہے۔ اج بہن میرے بوئے تے آ گئی ہے، کوئی مشورہ نہیں، حکم پہ دینا ہے قیدی رہا کر دو۔ صحابہ تے انتظار کر رہے سن نبی پاک کوئی حکم دے، قیدیاں دی رسیاں کھولیا، قیدی حضور کے سامنے آئے، نبی پاک فرماندے نے بلال جی آقا وہ جڑیاں مال غنیمت دیاں بکریاں آئیاں نے نا 15 بکریاں بھی دیو شیما، سامان دے لدے ہوئے 2 اونٹ بھی دیو۔ عمر او یمنی دھاری دار جڑیاں چادراں نے نا 2 چادراں بھی شیما نوں دیو۔ فاروق اعظم نبی کریم دی بارگاہ عرض کردے نے آقا بڑا احسان کیتا جے، قیدی چھوڑے جے، پھر 15 بکریاں بھی 2 اونٹ بھی تے ہن یمنی چادراں بھی دے رہے ہو۔ نبی کریم نے فرمایا پیر انجنا آکے پھرا دے دروازے تو خالی آئیاں، کدے پیڑاں پھراواں کولو خالی نہیں جاندیاں۔ حضرت شیمان نبی پاک نے بنی کر دے بکریاں اونٹ چادراں موڈے تے رکھی ہوئی، قیدی نال لائے ہوئے، چند قدم چلیاں واپس مڑ پئی۔ نبی کریم نے فرمایا شیما کوئی اور فرمائش؟ شیما کہتی ہے کملی والے ہو ایکو خواہش ہے قید جو آزاد کیتا جے کلمہ پڑھا کے جہنم چوں بھی آزاد کر دیو۔ تکبیر قیدیاں دی گل چھڑ پئی۔ حضرت علامہ مفتی ہاشمی صاحب فرماندے نے کہ وہ انہاں قیدیاں دی گل سنا جڑے ہرکل بادشاہ دی قیدی ہے۔ سنو بڑی محبت نال، پھر باقی جو پروگرام ہوئے گا تھوڑے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور کے اندر لکھے، اور یہ سیوطی کوئی معمولی بندہ نہیں، وہ بندہ جنہوں 75 باری جاگدیاں نبی پاک دی زیارت کی، نبی کریم دی بارگاہ دی حضوری۔ اللہ اکبر فرماندے نے نبی پاک دے 3 غلام سکے بھائی روم دے بادشاہ ہرکل دی قید وچ آ گئے، دربار لگا، ہرکل نے دربار بلایا، دربار کو بلا کے کہتا ہے اسلام چھوڑ دیو، عیسائیت قبول کر لو، تھوڑیاں جوانیاں تے میرے بڑا ترس آیا تے میں تمہیں بچانا چاہنا ہے، عیسائیت قبول کرو، اسلام چھوڑو، عزت نال وقت گزارو، فوج وچ آ لاؤ تے لے لو۔ سپاہی کہنے لگے جے اسلام نہ چھوڑیے تے پھر کی ہوئے گا؟ انہیں آکھیا پھر دکھ دی مار مارا۔ سپاہی کہنے لگے پھر دوجا کام کر لے، پہلا دکھنا کچھ کرنا۔ خدا دی دیتی ہوئی جان سے دے سکنے ہیں پر مصطفیٰ دا دیتا ہویا ایمان نہیں دے سکتے۔ انہیں آکھیا میں دیکھ رہے تھوڑا جلد کڑا بھی تیل پایا تھلے اگ پائی، تیل کھول رہا تھا، کہندا اس تیل بھی سٹا گا تے جل کے کوئلہ بن جاؤ گے۔ مجاہد کہنے لگے پاگل ہو گیا، اپنی اکھاں نال دیکھنا تینوں تیل پیا دسدا ہے، ساڈی اکھاں نال ویکھ سانوں حوض کوثر نظر آ رہے ہیں۔ بڑے بھائی نے چپ کے تیل بھی سٹیا، دنیا نے دیکھیا جل کے کوئلہ بن گیا، پر اس کوئلے وچوں بھی کلمے دی آواز پئی آوے، دوجے بھائی نے بھی سٹیا، وہ بھی تلیا گیا۔ تیسرے بھائی دی واری آئی نا تے وزیر اٹھ کے قریب آیا تے ہرکل دے کان وچ کہندا ہے عربی نے تے ضدی نے بڑے تے جد بھی جانا پہ دندے نے تے جوان بڑے قیمتی نے، اگر اے نوجوان میرے حوالے کر تے میں وعدہ کرنا میں عیسائیت تے لے آواں۔ انہیں آکھیا تو کیویں لے آویں گا؟ کہنے لگا میری جوان لڑکی حسینہ جمیلہ میں اپنی لڑکی دی عزت دار تے لگا دیاں گا، کدا مطلب تبدیل کراواں گا۔ ہرکل نے کیا لے جا 40 دنوں دی مہلت لے جا، لے کے گھر آیا، کمرے چ بند کیتا، چابیاں لڑکی نو دے کے کہندا ہے نوجوان ہے، مسلمان ہے، عربی ہے تے انہوں اسلام تو ہٹانا ہے۔ لڑکی کہنے لگی ابا کھبے ہاتھ دی کھیڈ گالی کوئی نہیں، ایک باری دیکھے گا دیوانہ ہو جائے گا۔ رات آخری رات میں اگر دور چل گیا تھا لڑکی قریب بہ گئی، نوجوان نفل پڑھ دیا، سلام پھیریا، لڑکی قدم پکڑ لے، قدم پکڑ کے رو کے کہندی ہے اے جوانا تینوں اپنے رسول دا واسطے میری گل تے سن لے۔ حضور دا نام سنیا رو پیا، رو کے کہندا ہے بڑا بڑا واسطہ پائے اس نام تو میری جان بھی دس کی کہنا چاہنی ہے۔ لڑکی رو کے کہندی ہے ایک نہیں
دو نہیں 40 راتاں ہو گئیاں میں ساری رات تیرے کمرے چ رہی ہوں ساری رات رہی ہوں تو ایک باری بھی میرے وال نہیں دیکھیا کیا تو نابینا ہے تو نابینا ہے انہیں آخیا نہیں میں بینا ہے میری آنکھاں ٹھیک ہے انہیں آخیا تو جوان بھی ہے تے نابینا بھی پھر میرا ایک سوال ہے لڑکا کہتے تو سوال کر میں جواب دیا اور سنو لڑکی نے جڑا سوال کیتا تو نوجوان نے جڑا جواب دیا لڑکی رو کے قدم پھڑ کے کہتی ہے 40 راتاں ہو گئیاں ساری رات میں اکیلی تیرے کمرے چ رہی ہوں کوئی ٹوکن والا نہیں کوئی روکن والا نہیں تسی کیوں نہیں ویکھ دے حسن میرا کبھی مرد جوان چھک دے نہیں تسی کیوں نہیں ویکھ دے حسن میرا کبھی مرد جوان چھک دے نہیں نوجوان دی اکھا چاسو آ گئے کہنے لگا ٹھیک کہنی ہے پر جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا کسے ہور دے ولے تک دے حسن میرا کبھی مرد جوان چھک دے نہیں نوجوان کہندے ٹھیک ہے پر جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا اور کسے ول تک دے لڑکی دی چیخ نکلی رو کے کہندی ہے معشوق جیا پہ آ جاوے پھر عاشقیوں تو نس دے نہیں نوجوان کہندے پر جڑے کہدیو دیاں زلفاں دے کسی جال دے اندر پھس دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ استانے علیہ بندیال شریف علامہ ابو بکر صاحب چشتی لڑکی رو کے قدمہ تے گر پئی کہندی ہے مہربانی کر آج بھی میری گل مان جاؤ عیسائیت قبول کر اسلام چھوڑ دے ورنہ صبح تینوں بھی جلا دیتا جائے گا مجاہد نے کیا پرواہ نہیں جان جائے گی ایمان سے بچ جائے گا لڑکی رو کے کہندی ہے تیرے دونوں بھائی تیل وچ جلدے رہے کلمہ پڑھتے رہے اور تیرا جواب بھی میں سنیے اتنا تے دس دے تسی کیوں نہیں من دے گل میری تسی موت کو کیوں ڈر دے مسلمانہ اتنا راستے سمجھو تسی کیوں نہیں من دے گل میری تسی موت کو کیوں ڈر دے نہیں سپاہی کہہ لگا سی پاک نبی دے ہاں مر دے اسی موت دے مارے مر دے اسی پاک نبی دے ہاں مر دے اسی موت دے کولو مر دے ساڑھے راولپنڈی دے بہت بڑے عاشق گزرے نے حضرت مولانا حافظ مظہر الدین مظہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عاشق ایک مقام تے کہندے نے آج مظہر سے سرے راہ ملاقات ہوئی آج مظہر سے سرے راہ ملاقات ہوئی آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا آج پتہ چلیے مدینہ نے کتے کے ہوتے ہیں آج مظہر سے سرے راہ ملاقات ہوئی آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا مظہر بیمار ہو گئے چارپائی تے لیٹے نے کسے پوچھے حضرت جی تھوڑا کی حال ہے کہنے لگے اللہ کا بڑا کرم ہے سنیے ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے اکھے پرواہ نہیں میں تے انتظار بچوں اکھے کا دی انتظار اکھے موت دی انتظار مدر صاحب موت دی انتظار بچ گھبرائے کوئی نہیں موت دا نام سن کے تے بڑے بڑے دلیر کم جاندے نے مدر نے رو کے کیا گل اتنی ہے مظہر ہزار جان فدا
ایسی موت پر مظہر ہزار جان فدا، ایسی موت پر سنتے ہیں مر کے ہوگی زیارت حضور کی۔ انہیں مر کے مصطفیٰ کی زیارت، وہ لوگ جنہاں اپنی زندگیاں مصطفیٰ کے پیار میں گزاریاں تے رب کی یاد میں گزاریاں، وہ مر کے بھی نہیں کرتے، انہوں نے قبریں بھی آباد نہیں۔ یہ وجہ ہے علامہ یار محمد بلیالوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں چلے گئے، قبر بیٹھ گئے، مگر صبح قیامت تک انہوں کا نام زندہ رہے گا۔ میں حضرت استاد العلماء جانشین فقیہ اعظم حضرت قبلہ پیر محمد عبدالحق دعوت برکاتہ القدسی آواز دے دل دیاں گہرائیاں جو دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر درویش نسایا داغ ساڑھے سرام قائم رکھے، آل سنت کی بہاران خدا دوام عطا کرے۔ اتنے مشائخ علماء دی تشریف آوری مجھ گناہگار کی حوصلہ افزائی ہے اور انہاں دا مینوں کچھ